मुकाबला। दो ऐसी ताकतों का जो दोनों ही रोमन एम्पायर को शिकस्त देकर ऊपर आए। एक तरफ थे विजिगाथ जिन्होंने वेस्टर्न रोमन एम्पायर को ख़त्म किया, तो दूसरी तरफ थे नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ी से पेश कदमी करते हुए मुसलमान। लेकिन इस मुकाबले में फतह और शिकस्त का फैसला एक मर्द और एक औरत के हाथ में था, और वो थे काउंट जूलियन और उनकी बेटी फ्लोरेंडा। मोज़ेज़ दोस्तों, हज़रत ईसा की आमद से 300 बरस कबल जंग प्यूनिख में फतह के बाद रोमन एम्पायर बड़ी तेज़ी के साथ यूरोप, मगरबी एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पर तसल्लुत जमाने में कामयाब हो गई, और ये तसल्लुत लगभग 2000 साल तक कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल तक कायम रहा। लेकिन सन 400 ईस्वी के लगभग रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बट गई। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का दारुल खिलाफा रोम ही रहा, लेकिन मशरकी रोमन एम्पायर का कंट्रोल कॉन्स्टेंटिनोपल शिफ्ट हो गया। तब मगरबी रोमन एम्पायर एक नई अफ्ताद की जद में आ गई, और वो अफ्ताद थी गाथ कौम। यही गाथ लोग आगे चलकर मुसलमानों से भी टकराए, और यही गाथ लोग स्पेन में मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी का भी बायस बने। लेकिन एक वहशी और खाना बदोश कबीला कैसे मर्ज होकर इतनी बड़ी ताकत बना कि वो रोमन एम्पायर और मुसलमानों जैसी बड़ी ताकतों के साथ टकरा गया। गाथ लोग पहले दरियाए डन्यूब के किनारे पर आबाद थे, जहां अब यूक्रेन और रोमानिया के इलाके पाए जाते हैं। रोमन एम्पायर के साथ इनकी छोटी मोटी झड़पें चलती रहती थी, लेकिन अब की बार मसला गाथ कौम के वजूद का था, क्योंकि मशरिक की जानिब से मशहूर ज़माना वहशी कौम हुन्स बिजली की तरह इन पर टूट पड़े थे, और गाथ कौम को धकेल कर रोमन एम्पायर की सरहदों पर ला खड़ा किया था। और अब इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या वो दरियाए डन्यूब में डूब कर जान दे दें, या फिर रोमन एम्पायर के साथ भिड़ जाएं। लेकिन गाथ कौम के वहशी कबाइल ने रोमन एम्पायर के साथ भिड़ने का फैसला किया, और सन 378 ईस्वी में बैटल ऑफ एड्रियानोपल में गाथ कौम ने रोमन एम्पायर के सिपाहियों को पिछाड़ कर रख दिया। इस जंग में रोमन बादशाह वेलेंस भी मारा गया, और यूं विजिगाथ ने फ्रांस की पैरानीज माउंटेन्स को क्रॉस किया और स्पेन पर कब्जा करके टोलीडो शहर को अपना मरकज बना लिया। यूं तो विजिगाथ एक बुत परस्त कौम थी, लेकिन इनके बादशाह ने मसलहत के तहत ईसाइयत को इख्तियार कर लिया, लेकिन खुद को पोप ऑफ रोम की सियादत से बिल्कुल अलग थलग रखा और अपना एक अलहदा से चर्च कायम कर लिया, और यूं मजहब को सियासत में दखल अंदाज होने का मौका मिल गया, और रफ्ता रफ्ता कानून सल्तनत पर ईसाई शिद्दत पसंद गालिब आते चले गए, और पादरी लोग मामलाते सल्तनत में इस कदर दखील हो गए कि लॉर्ड पादरी ने टोलीडो के हुक्मरान को माजूल करने के इख्तियारात भी अपने हाथ में ले लिए। तब तक गाथ कौम की हुकूमत स्पेन, पुर्तगाल, बहरा रूम के जजायर के अलावा शुमाली अफ्रीका के साहिलों तक फैल चुकी थी, लेकिन बादशाह को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से था। तब गाथ कौम के हुक्मरान वटीज़ा ने पादरियों की बढ़ती हुई ताकत पर रोक लगाने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, और पादरी साजबाज करके वटीज़ा की जगह रॉड्रिक को बादशाह बनाने में कामयाब हो गए। जी हाँ, वही रॉड्रिक जिसके 1 लाख के लश्कर को तारिक बिन ज़ियाद ने 12,000 सिपाहियों के साथ शिकस्त दी थी। लेकिन इतनी बड़ी फतह ऐसे ही हासिल नहीं हो गई थी, बल्कि इसके पीछे असल मुहर्रिकात काउंट जूलियन, फ्लोरेंडा और वटीज़ा के बेटों का बहुत बड़ा किरदार था। जब वटीज़ा स्पेन का हुक्मरान था, तो इसने शुमाली अफ्रीका के साहली इलाकों के गवर्नर काउंट जूलियन से अपनी बेटी की शादी की, और इससे फ्लोरेंडा नामी एक लड़की ने जन्म लिया, और शाही खून की हामिल फ्लोरेंडा इंतहाई हसीनो जमील थी। इस ज़माने का दस्तूर था कि सिपा सालारों और उमराए सल्तनत के लड़के लड़कियां शाही महल में रहकर तालीम पाते थे, जिससे बादशाह की गिरफ्त अपने गवर्नरों और सल्तनत के अहम लोगों पर भी कायम रहती थी, और उमरा भी इसे अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते थे। काउंट जूलियन की बेटी और वटीज़ा की नवासी फ्लोरेंडा भी किंग रॉड्रिक के महल में मौजूद थी, और 70 साला बूढ़े बादशाह का दिल फ्लोरेंडा पर आ गया। बादशाह ने फ्लोरेंडा को राम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो ना मानी, तो उसके बाद बादशाह ने ज़बरदस्ती उसके साथ जिनसी ज़्यादती की
اور بار بار اسے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ کاؤنٹ جولین اور وٹیزا کے بیٹے بادشاہ چھن جانے کا ملال اپنے دل میں لیے ہوئے تھے۔ اس پر فلورنڈا کی خبر ان پر قیامت بن کر ٹوٹی اور انہوں نے کنگ روڈرک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کاؤنٹ جولین اس سے پہلے فلورنڈا کو ریسکیو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فلورنڈا کی ماں کی خرابی صحت کا بہانہ بنایا اور فلورنڈا کو محل سے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس سارے منظرنامے میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی زبردست انٹری ہوتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جانب سے افریقہ کا گورنر مقرر ہو کر آیا تھا۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچا اور اسے اعتماد میں لینے کی غرض سے اپنے قبضے میں موجود شمالی افریقہ کا انتہائی اہم قلعہ سوتا موسیٰ کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اسپین پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ دوسری جانب موسیٰ بھی مسائل سے مبرہ نہ تھا۔ موسیٰ کو دو انتہائی اہم مسئلے درپیش تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ کے معاملات خلیفہ کے ساتھ کچھ مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے خراب تھے اور وہ خلیفہ کا اعتماد دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ گھنبیر تھا اور وہ تھا شمالی افریقہ کی بربر قوم، جو کہ اپنی ملکہ کاہنہ کی سربراہی میں مسلمانوں کو کئی بار شکست دے چکی تھی اور اب بڑی مشکل کے ساتھ مسلمان اسے شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یوں تو یہ بربر قوم مسلمان ہو چکی تھی، لیکن یہ وحشی اور بے چین لوگ تھے اور انہیں مصروف رکھنا علاقے کو پرامن رکھنے کے لیے انتہائی اہم۔ اور طارق بن زیاد جیسا بہادر لیڈر بھی اسی بربری قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر ان دو محرکات کی وجہ سے کاؤنٹ جولین کی تجویز پر غور کرنے لگا کہ کامیابی کی صورت میں خلیفہ کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کچھ عرصہ کے لیے بربر قوم کی اذیت سے بھی جان چھوٹے گی۔ چنانچہ اس نے ایک خط خلیفہ ولید بن عبد الملک کو لکھ بھیجا جس میں اس نے اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی ساتھ 500 افراد پر مشتمل ایک دستہ اسپین روانہ کیا تاکہ کاؤنٹ جولین کے بتائے ہوئے معاملات کی تصدیق ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے طارق بن زیاد کو بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے 7000 بربری سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا اور اسٹریٹ آف جبرالٹر کے راستے کشتیوں پر سوار ہو کر اسپین روانہ ہو گیا۔ اس مہم کے دوران طارق کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کی فتح کو یقین میں بدل دیا۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ابھی سمندر کے راستے سفر پر موجود تھا، جب اس پر غنودگی طاری ہوئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے بشارت دی کہ اندلس تیرے ہاتھوں ہی فتح ہوگا۔ اور دوسرا واقعہ ایک پراسرار عورت کے الفاظ تھے جو اس نے طارق بن زیاد کو دیکھ کر ادا کیے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا کاہن تھا اور اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ اسپین ایک غیر قوم کے ہاتھوں فتح ہوگا اور اس کے فاتح کی پیشانی اونچی اور کشادہ ہوگی اور کندھے پر ایک بہت بڑا تل ہوگا جس کے گرد بالوں کا ایک گچھا ہوگا، اور میں دیکھتی ہوں کہ تیری پیشانی کشادہ اور اونچی ہے اور اگر تل تیری بازو پر موجود ہے تو تو ہی اسپین کا فاتح ہے۔ ان دونوں واقعات کے بعد طارق بن زیاد کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا، لیکن اسے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا۔ کاؤنٹ جولین طارق بن زیاد کو پہلے ہی سارے معاملات کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا کہ کنگ روڈرک کے پاس ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے اور طارق اسے لائٹ لینے کی غلطی کبھی نہ کرے، جبکہ طارق کے ساتھ محض چند ہزار غیر منظم سپاہی تھے جن کے پلٹ جانے کا ڈر اسے کھائے جا رہا تھا۔ لیکن طارق بن زیاد نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ اس نے اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دے دیا تاکہ لڑنے اور مرنے کے علاوہ سپاہیوں کے پاس کوئی اور آپشن نہ بچے۔ طارق بن زیاد جس مقام پر اترا اسے لائنز راک کہتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کا نام جبل الطارق یا جبرالٹر پڑا اور وہ آج تک قائم ہے۔ طارق بن زیاد کا پہلا مقابلہ کنگ روڈرک کے انتہائی زبردست سپہ سالار تھیوڈومیر سے ہوا جو اتفاقاً اسی علاقے میں موجود تھا، لیکن یہ مارکا طارق نے بآسانی جیت لیا، جس کے بعد تھیوڈومیر نے کنگ روڈرک کے نام ایک خط لکھ بھیجا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے بادشاہ، ہم پر ایک غیر قوم نے حملہ کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے ٹپکے ہیں۔ میں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس پیغام کے بعد بادشاہ نے انتہائی مستعد سواروں پر مشتمل ایک اور لشکر روانہ کیا، لیکن وہ بھی طارق کے آگے ٹک نہ سکا۔
اس کے بعد روڈرک کو احساس ہوا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا وہ سمجھتا ہے۔ تب جا کر اس نے اپنے تمام صوبوں سے فوج کو اکٹھا کیا اور 1,00,000 کا لشکر لے کر طارق بن زیاد کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، اور اس لشکر میں سابق بادشاہ وٹیزہ کے لڑکے سویل کا گورنر اور جولین کے بااعتماد ساتھی بھی موجود تھے جو اس جنگ کا پاسا پلٹنے والے تھے۔ اسی اثنا میں طارق بن زیاد علاقے فتح کرتا ہوا وادی لکا تک جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے 28 رمضان المبارک سن 92 ہجری بامطابق جولائی 711 عیسوی کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ تب تک موسیٰ بن نصیر کی جانب سے بھیجے گئے 5000 سپاہیوں کا ایک اور لشکر بھی طارق سے آ ملا تھا۔ یوں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 تھی اور عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ دونوں فوجیں 3 روز تک برابر لڑتی رہیں۔ تیسرے دن مسلمان فوج پر ایک زبردست حملہ ہوا اور میدان جنگ قیامت کا سماں پیش کرنے لگا۔ طارق کو سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے پیش نظر وہ خواب تھا جو اسے ہمت دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ایک زبردست تقریر کی، اور یہ کہتا ہوا کہ اے اولاد عرب، آؤ آگے بڑھو اور اپنے امیر کا ساتھ دو۔ اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں میں داغ دیا۔ اب کی بار مسلمانوں کا حملہ انتہائی زبردست تھا۔ اسی اثنا میں موقع پا کر وٹیزہ کے لڑکے سویل کا گورنر اور کاؤنٹ جولین کے دیگر بااعتماد ساتھی میدان جنگ چھوڑ کر مسلمانوں کی فوج سے آ ملے، جس سے روڈرک کے سپاہیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ فوج کا سارا توازن ٹوٹ گیا اور صفیں برباد ہو گئی، اور اوپر سے مسلمانوں کا اس بار کا حملہ انتہائی پرجوش تھا۔ چنانچہ میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی اور روڈرک میدان جنگ سے بھاگ نکلا، جس کی دیکھا دیکھی دوسرے سرداروں نے بھی جان بچانے کی، اور یوں مسلمانوں نے فرار ہوتی ہوئی فوج کا تعاقب کیا اور اسے برباد کر دیا۔ اس کے بعد اسپین پر مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکمرانی قائم ہوئی، لیکن اس حکمرانی کو قائم کرنے میں فلورینڈا اور کاؤنٹ جولین کا انتہائی اہم کردار تھا۔